اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت مطہرہ اور سیرت پاک کے دشمن اگرچہ اپنے ایمان و اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان اور عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ پوری صراحت کے ساتھ یہ بھی اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ وہ وحی الہی کی دوسری قسم یعنی حدیث اور سنت کو وحی نہیں مانتے۔ اس غرض کے لیے ان کے وسائل و ذرائع اور اسالیب تو مختلف ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہے، یعنی انکار حدیث اور حدیث کے ذخیروں کی صحت میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ان دشمنان اسلام کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت قرآن کریم کی تبلیغ تک محدود تھا، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و فرما برداری جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے، صرف یہ ہے کہ کتاب اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ وہ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت اللہ کے ساتھ شرک ہے اور رسول کو معبود بنانا ہے، اور جن قرآنی آیات اور احادیث میں اللہ اور رسول کی طاعتوں کو ایک قرار دیا گیا ہے، ان کو حقیقی ماننے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہ اور معبود بنانا لازم آتا ہے۔ اس سے قبل کی مجلس میں نے قرآن پاک کی آیتوں سے یہ دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کی اطاعت فرض قرار دی ہے، اور دونوں یعنی اپنی اور رسول دونوں کی اطاعتوں میں کوئی فرق یا درجہ بندی نہیں کی ہے، بلکہ ایک ہی درجے میں دونوں اطاعتوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اور قرآن کے اسلوب سے بصراحت یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل بالذات ہے، اللہ کی اطاعت کے تابع یا اس پر موقوف نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی پہلے میں یہ دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا اسی طرح حدیث بھی نازل ہوتی تھی۔ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو۔ ان آیتوں میں پہلی آیت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے فعل کو اپنی جانب منسوب فرمایا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے اس قبلے کو جس پر تم تھے قبلہ نہیں بنایا تھا مگر تاکہ یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 143۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس پر فعل وما جعلنا دلالت کرتا ہے اور بصراحت دلالت کرتا ہے، جس کی تعویل کر کے اس کو کوئی اور معنی دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فقرہ یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تھا، لیکن قرآن پاک میں شروع سے لے کر آخر تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کوئی بھی ایسی
آیت نہیں ہے جس میں بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم موجود ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم وحی کی دوسری قسم کے ذریعے دیا تھا، جس کو ہم اصطلاح میں وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حکم اس نے اپنے رسول کو وحی غیر مطلوع کے ذریعے دیا تھا۔ اور جب قرآن اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے اور قرآن کے اندر یہ حکم موجود نہیں ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اس سے حدیث کے وحی منزل ہونے کی تاکید ہو جاتی ہے اور اس کا انکار خود قرآن کا انکار ہے۔ نمبر 2، دوسری آیت جس سے حدیث کے وحی منزل ہونے کا ثبوت ملتا ہے، سورہ تحریم کی یہ آیت ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی اور پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو اس نے اس کو اس میں کچھ بات بتلائی اور کچھ سے اعراض برتا۔ پھر جب اس نبی نے اسے یہ راز فاش کرنے کی بات بتائی تو اس نے کہا کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی خبر مجھے سب کچھ جاننے والے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے نے دی ہے۔ آیت 3۔ یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو راز کے طور پر کوئی بات بتائی اور انہوں نے یہ خیال کر کے کہ اس کو افشا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات کسی دوسری ام المومنین کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو آپ نے اس کا کچھ حصہ تو اپنی بیوی سے بتا دیا اور کچھ نہیں بتایا۔ اور جب آپ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ کس نے آپ کو میرے اس عمل کی خبر دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ خبر اس نے مجھے دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی ایسی آیت اشارتاً بھی نہیں آئی ہے جس میں اس واقعے کا ذکر ہو یا اس کی طرف اشارہ ہو، جبکہ قرآن ہی اس کی تاکید کر رہا ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی کے راز افشا کرنے کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بذریعہ وحی دی تھی۔ اس سے بھی قرآن کے علاوہ ایک دوسری وحی کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصراحت یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی ہے۔ تیسری جس آیت سے حدیث کے وحی ہونے کا ثبوت ملتا ہے وہ سورہ حشر کی 5ویں آیت ہے، جس کے الفاظ ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو بھی کھجور کا درخت تم لوگوں نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو اللہ کے حکم سے۔ یہ آیت کھجور کے درختوں کو کاٹنے کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، جو آیت کے الفاظ سے آیا ہے، اور اس سے یہ پوری وضاحت سے اور یقین کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ درختوں کے کاٹنے کا یہ فعل صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انجام دیا تھا، جو حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔
اور جب قرآن میں نہیں ہے تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی دوسری قسم سے دیا تھا، اس لیے کہ اس نے اس کو اپنا حکم بتایا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث بھی وحی ہے اور یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ چوتھی آیت وہ ہے جو سورہ قیامہ میں آئی ہے اور جس کے الفاظ ہیں ثم ان علینا بیانا، پھر در حقیقت اسے بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ آیت 19۔ کیا یہ آیت کریمہ یہ نہیں بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو تفسیر و تبیین فرماتے تھے وہ قرآن کے حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا یہ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ذکر کو تمہارے پاس اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے تمہاری زبان سے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ سورہ مریم آیت 97۔ اور قرآن کی جو آیت یہ بتا رہی ہے اور بصراحت بتا رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی غیر مطلوع نازل فرماتا تھا، وہ یہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ نساء آیت 113۔ اس آیت میں فعل انزلہ اور سورہ بقرہ، آل عمران اور دوسری صورتوں میں رسول کا منصب بیان کرتے ہوئے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان سے یہ آیا ہے کہ قرآن کے ساتھ حکمت سے مراد سنت یا حدیث کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسرار شریعت یا اصابت رائے اور قول کو حکمت قرار دیا ہے، وہ حکمت کے مفرد معنی تو ہو سکتے ہیں مگر انذار اور تعلیم کے ساتھ ان کا ذکر بے جوڑ اور غیر مناسب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں جہاں اسرار شریعت کا بیان نہیں ملتا وہیں اصابت قول و رائے تعلیم دینے کا موضوع نہیں ہے بلکہ عطیہ الہی ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت میں یہ آیا ہے کہ اس نے تمہیں وہ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ کیا اس سے وہ غیبیات مراد نہیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے یا جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی؟ پھر جب ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر قرآن اور حدیث کے احکام یا اللہ و رسول کی یکساں طاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور پھر ان آیتوں کو دیکھتے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرح آپ پر حدیث بھی نازل فرمائی ہے، اور آپ کو جن آیتوں میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان چیزوں کی تبلیغ کر دیں جو آپ پر نازل کی جاتی ہیں، اور کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی تبلیغ کریں، اور جہاں یہ حکم آیا ہے تو تلاوت کتاب کا حکم آیا ہے، تبلیغ کا حکم نہیں آیا ہے، بلکہ بلاغ اور تبلیغ کے ساتھ ہمیشہ ما انزلہ کی تعبیر آئی ہے۔ اور جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیروی کرنے اور اتباع کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ما یوحا کا اتباع یعنی وحی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ بھی قرآن کی پیروی کا حکم نہیں دیا ہے کہ یہ ساری قرآنی تعبیریں بے معنی تو نہیں ہیں، اور جب یہ معلوم ہو گیا اور قرآن سے بصراحت یہ معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں وحیاں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع نازل ہوتی تھیں، تو پھر آپ کو صرف قرآن کی تبلیغ کا مکلف قرار دینا
قرآن کی تفسیر رائے اور ذوق سے کرنا نہیں ہے، اور قرآن کی طرف ایسی بات منسوب کرنا نہیں ہے جو اس میں نہیں آئی ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک آیت کا ذکر کافی ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر وحی کی جاتی ہے۔ سورہ انعام آیت 106۔ ابھی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کر لیجئے کہ امت کے علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اسلام میں ایسے بہت سے احکام بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دے کر ان احکام کی پیروی کرنا بھی فرض قرار دے دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کے انجام بد سے لوگوں کو خبر بھی کر دیا ہے، اور اس کو ایمان کے منافی بھی قرار دے دیا ہے۔ پھر قرآن پاک سے جو زائد احکام حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت شارع سیرت کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کی وہ تشریعی حیثیت ہے جو قرآن پاک کی متعدد آیتوں سے بصراحت ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں آپ کے جو مناسب بیان فرمائے ہیں ان میں تحلیل و تحریم اور تشریع بھی داخل ہے، یعنی آپ نے یہ تشریعی احکام اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بیان فرمائے ہیں، اور اس کی ہدایت اور اس کی وحی کی بنیاد پر بیان فرمائے ہیں۔ اس طرح ان احکام میں آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ اعراف میں آپ کے جو مناسب بیان فرمائے ہیں وہ قرآن کے نزول سے صدیوں قبل تورات و انجیل میں بھی ثابت ہیں۔ یہود و نصارہ سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي العربي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آیت 157-158۔ وہ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں جو ان پڑھ نبی ہے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے ہیں، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی توقیر کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے لوگو، در حقیقت میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس اللہ کی ملکیت آسمان و زمین ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ان آیتوں میں جہاں اللہ و رسول پر ایمان کا حکم ہے وہیں ان میں ایمان کے تقاضے بھی بیان ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کے اوامر و شرائع میں ان کی پیروی ہے۔ یہ اوامر اور شرائع قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے ہیں اور حدیث میں بھی۔ ان آیتوں کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف
دل کا ایمان و یقین کافی نہیں بلکہ آپ کی کامل پیروی مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ یہ تحلیل و تحریم اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف منسوب کیے ہیں، اس طرح یہ آپ کے اعمال ہیں، اللہ کے اعمال یا تحلیل و تحریم کے علامہ ہے۔ اس سے آپ کی تشریعی حیثیت بھی معلوم ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کی اس حیثیت کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے۔ سامعین، انہی کلمات کے ساتھ میری آج کی یہ گفتگو تمام ہوئی، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات